بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میں آج ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک واقعے نے مجھے یہ سوچ دی کہ میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں۔ مجھے ایک دن کسی بزرگ خاتون کے جنازے پر جانے کا اتفاق ہوا۔ غم کا ماحول تھا، جس کا جتنا جتنا رشتہ تھا وہ اتنا اتنا غم زدہ تھا۔ وہاں پر ایک آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہائے دیکھو، بہو تو بیٹیوں سے بھی زیادہ رو رہی ہے، اور دوسری عورت نے جواب دیا، جانے دو، یہ ڈرامے بازی ہے۔ کبھی کسی بہو کو اپنی ساس کے جنازے پر روتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ بات سن کر مجھے بے انتہا دکھ ہوا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، مگر ازل سے ساس اور بہو کی کہانی جو چلی آ رہی تھی وہ ابھی تک ہمارے ذہن سے نہیں نکل سکی۔ ساس اور بہو کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے۔ شادی سے پہلے تو ساس اور بہو میں بہت پیار ہوتا ہے۔ ساس خود لڑکی کو پسند کرتی ہے بہو بنانے کے لیے، مگر شادی کے بعد اس لڑکی میں سو کیڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ میں ایک بیوقوف اور کم عقل والی عورت ہوں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ساس ماں بن جائے تو ماں کو یاد کون کرے، اور بہو لاکھ اچھی ہو مگر وہ بیٹی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ صرف 3 بار قبول ہے کہنے سے ایک لڑکی اپنا گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک لڑکے کے نکاح میں آنے کے بعد ایک نئی دنیا بسانے وہ سسرال آ جاتی ہے۔ تو کیا جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی ہے، جس کو وہ اپنا مجازی خدا مانتی ہے، تو کیا اس کو اس کے پیارے رشتوں کو اپنانے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کیا اس کی بہنوں کو وہ اپنی بہن نہیں سمجھ سکتی؟ کیا اس کے بھائیوں کو وہ اپنا بھائی اور اس کے ماں باپ کو وہ اپنا ماں باپ نہیں سمجھ سکتی؟ اور بعض اوقات تو رخصتی کے وقت ماں بھی بچی کو خوب پٹیاں پڑھاتی ہے کہ بیٹا ساس ہے، ساس ہی سمجھنا، ماں نہ سمجھنا۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہر کوئی اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے سسرال بھیج دیتا ہے، تو پیچھے اس کے پاس کون رہ جاتا ہے؟ بہو۔ اگر وہ بہو کو اپنی بیٹی مان لے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہیں، وہ تو اپنے سسرال چلی گئیں، اور بہو کو وہ اگر اپنی بیٹی مان لے تو شاید نہ بہو کو کوئی مسئلہ ہو اور نہ ہی ساس کو کوئی مسئلہ ہو۔ جب آپ پریشان ہوں گے، بیمار ہوں گے، تو بیٹی کو تو فون کر کے بلائیں گے نا کہ آؤ بچے میں بیمار ہوں، میری خدمت کرو۔ لیکن بہو تو ہر وقت آپ کے پاس ہوگی۔ اگر آپ اس کو بیٹی کا درجہ دیں گے تو وہ بھی آپ کو ساس کا درجہ دے گی اور آپ کو اپنی ماں سمجھے گی۔ بعض اوقات تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جو میری ساس نے میرے ساتھ کیا تھا میں بھی وہ اپنی بہو کے ساتھ کروں گی۔ میں نے بھی تو اپنا بدلہ لینا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کوئی یہ بات نہیں سوچتا کہ جب تمہاری ساس نے تم پر روکا ٹوکی کی، تمہارا دل دکھایا، تو اس وقت تمہاری سوچ کیا ہوتی تھی؟ میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ کیا سوچتی تھیں، صرف ایمانداری سے اپنے دل میں سوچنا کہ جب ساس آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی تو آپ اپنی ساس کے متعلق کیا سوچتی تھیں؟ تو کیا جب آپ اپنی بہو کے ساتھ برا کریں گی تو آپ کی بہو کیا آپ کے متعلق ویسا نہیں سوچے گی؟ یہ زندگی کے خوبصورت سنہری دن ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی بہو، بیٹا، بیٹی، داماد
ان سب کو وہ ساری سہولتیں دینی چاہیے جو شاید ہمیں نہیں ملی تھی۔ یہ اپنے دن خوبصورتی کے ساتھ گزاریں اور اپنے ان لمحات کو یادگار بنائیں، اور ہماری بھی لمبی عمروں کی دعائیں کریں، نہ کہ کچھ اور۔ یہ سوچ کسی اور نے نہیں بدلنی، یہ سوچ میں نے اور آپ نے بدلنی ہے، اور ساس بہو کے رشتے کو ایک مثالی رشتہ بنانا ہے۔ ہمارے ہاں کے تو ٹپے بھی ایسے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر ڈھولکیوں پہ گائے جاتے ہیں۔ ایک ٹپا بڑا مشہور ہے، میں ککری او لینی جیری آنڈے دیندی ہے، میں سورے نہیں جانا سس تانے دیندی ہے، کمیزاں شیٹ دیاں ملتانوں آئیاں نے تے سساں پیریاں جنہاں گلوں لوائیاں نے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہم بھی ایک دو یا کچھ بیٹوں کی مائیں ہیں، بیٹیوں کی مائیں بھی ہیں، تو جو ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں وہی کچھ ہمیں اپنی بہو کے لیے بھی چاہنا چاہیے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جن بہنوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت سے مجھے مزید کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے، میرا دل کرتا ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، اپنی دل کی بات شیئر کروں۔ لیکن اگر میں کہیں غلط ہوں تو تب بھی آپ مجھے بتائیں کہ نہیں، آپ اس جگہ پہ غلط ہو۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔